हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट. वी आर मैनेजिंग. हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे. یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب سے بہترین پاکستان کی معیشت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان کی معیشت کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا مختلف پابندیوں کے سلسلے میں، اور اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیا تھا. اور پھر جب 2013 میں جب ہماری معیشت ڈوب رہی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت بھی تندہی سے اور منصوبہ بندی کر کر پاکستانی معیشت کو ایسا کھڑا کیا کہ عالمی ادارے سٹینڈرڈ اینڈ پورز، بلومبرگ وغیرہ وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان 2025 میں 20ویں بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمیں ایک دفعہ سے پھر تسلسل میں کمی کا سامنا رہا. اور پھر اگر آپ 2022-23 میں بھی دیکھیں، جب IMF پاکستان کے ساتھ معاہدے کی تجدید میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، 6 مہینے تک IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، تو بازار میں ہر طرف سے خبریں گرم تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. لوگوں نے اپنے سرمائے باہر نکال لیے، لیکن واحد شخص پاکستان کے اندر موجود تھا جو کہتا تھا پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا. ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس دیٹ پاکستان ول ڈیفالٹ. پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور اس نے اپنے اقدامات سے یہ ثابت کر دکھایا. 6 مہینے تک پاکستان کو بیرونی امداد حاصل نہیں ہوئی IMF کے تھرو، اور پاکستان نے سروائیو کیا. یہ ٹرو ریفلیکشن ہے محمد اسحاق ڈار صاحب کی ابیلٹیز کی. اب نیا سلسلہ، نئی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی آئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی اپیل قوم سے یہ تھی کہ اس کو سمپل میجورٹی دی جائے، اور تب ہی وہ ملک کے حالات اور معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن عوام کا فیصلہ کچھ اور تھا. حکومت فارم ہو گئی اور شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک کابینہ تشکیل دی. اس کابینہ میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ایک ڈیفرنٹ رول دیا. وہ رول بھی انتہائی امپورٹنٹ رول ہے، فارن افیئرز کا رول ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ ایک ڈوئر آدمی ہیں، ایک کرو آدمی ہیں، تو وہ یہ جتنے پاکستان کے بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، خارجی تعلقات ہیں، وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے معیشت کی مضبوطی کے لیے. اور اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر بھی آئی ہے. انہوں نے انسٹیٹیوشنلائزڈ طریقے سے رمضان کے اندر دیگر ممالک کے سفراء کو بلایا، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی پکچر پیش کی، اور لوگوں سے اور سفراء سے اور مختلف ممالک کے نمائندوں کو بتایا کہ پاکستان میں کس قسم کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. I'm grateful for the presence of the Islamabad-based diplomatic community at this interfaith iftar dinner. I would like to express our deep appreciation for their contribution in promoting dialogue and cooperation between their home countries and Pakistan. اس کے ساتھ ساتھ پالیسی بیان کے طور پر اسحاق ڈار صاحب چونکہ پاکستان کی تجارت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو کا احاطہ کر لیا کہ پاکستان کے جو انڈسٹری ہے وہ بھارتی را مٹیریل تیسرے ملک سے خرید کر اس کو استعمال میں لا رہا ہے. جب وہ تیسرے ملک سے لا رہا ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہے. تو یہ انڈائریکٹ جو کاسٹ ہمیں پڑتی ہے، اگر ہمارے تجارتی مسائل ہم دوبارہ سے تجارت بھارت کے ساتھ شروع کر لیں تو ہم ان سے ڈائریکٹ را مٹیریل خرید سکیں گے، جس سے ہماری پرائسز ریڈیوس ہوں گی اور ہم اپنا مال بھی بھارت کو بیچ سکیں گے. بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. تو ان سب کی یہ تھی کہ جی ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا. تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مکمل ادراک ہے کہ بھارت کے ساتھ بہت سے معاملات حل طلب ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی اکانومی کو سنبھالا دینا ہے. تو اس حوالے سے
प्रायोरिटी पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी है। तो मैं ये समझता हूँ ये क्लैरिटी इन माइंड इसहाक डार साहब की और इस किस्म के बयान दे देना, वो जो पाकिस्तान के साथ इंतहाई सिंसियर आदमी होता है, जो नताइज या पॉपुलर बात नहीं करता है, वो ही ये बात कर सकता है, दर्द दिल रखने वाला बात कर सकता है। तो अल्लाह ताला इसमें भी हमें कामयाबी दे। इसके बाद हमने देखा कि इसहाक डार साहब सऊदी अरब भी शहबाज शरीफ साहब के साथ तशरीफ़ लेकर गए और फिर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और इसहाक डार साहब ने हर लम्हे उनको गाइड किया, उनकी रहनुमाई की कि पाकिस्तान में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन्होंने हर हवाले से SFIC में क्या क्या मामला पाकिस्तान के अंदर कार फरमा है, SFIC पाकिस्तान में एक किस तरीके से नई जिद्दत लेके आ रहा है, उन्होंने हर हवाले से सऊदी डेलीगेशन को मुतमिन किया। Our IT sector is burgeoning, supported by a large tech-savvy youth population and initiatives that foster innovation, such as technology parks and a series of government incentives. Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, importantly, our mining sector is marked by untapped potential, especially. और अब शनीद ये है कि सऊदी अरब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब को अगर आप देखें मगरबी फ्रंट पर या अमेरिकी फ्रंट के ऊपर, वहाँ पे भी उन्होंने अपने रवाबत बहाल किए हुए हैं। अभी वो बरतानिया में भी तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंट वज़रा के साथ इंटरेक्शन रही, और फिर जो सेक्रेटरी खारजा यूनाइटेड स्टेट के हैं उनके साथ भी उनका फ़ोन के ऊपर राब्ता रहता है। तो वो हर हवाले से अपना एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के खारजा अमूर के हवाले से, और इन खारजा तल्लुकात को इंशाअल्लाह ताला वो ट्रांसलेट कर देंगे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए। हम PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इंटरनेशनल चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने पूरे दुनिया में मुस्लिम लीग नून के लोगों को इकट्ठा कर कर इस चैप्टर्स फॉर्म किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 के करीब स्टेम सब्जेक्ट में PhDs, और वो भी फॉरेन क्वालिफाइड, वो एक हिस्सा हैं मुस्लिम लीग के थिंक टैंक का, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वो अपनी राय रखते हैं और अपने अफकार को शेयर भी करते हैं। तो हम मोहम्मद इसहाक डार साहब की टीम का हिस्सा होते हुए बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की रहनुमाई में हर तरीके से उनकी सपोर्ट पर खड़े हैं मोहम्मद इसहाक डार साहब की, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को हर किस्म के गिरदाब से निकालेंगे और पाकिस्तान एक जदीद तरक्की करता हुआ मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह ताला।